بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول ایک لفظ محبت جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ وہ ایک کوٹری نما کمرہ تھا جس کی دیواریں دھوئیں نے کالی کی ہوئی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں لوہے کی کرسی کے اوپر ایک بھاری بھرکم آدمی کو رسیوں سے کرسی کے ساتھ باندھا گیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بھی کالی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کوٹری کے دروازے پر باہر کی جانب سے دستک ہوئی۔ اندر موجود اسلحہ بردار لڑکے نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں آنے والا نوارد بھی ایک نوجوان ہی تھا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ آتے ہی اس نے قید آدمی کو مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ جکڑے ہوئے آدمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ نوارد نے اس کی کرسی کو زوردار ٹھوکر ماری۔ تم سے مخاطب ہوں، تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام سرفراز ہے۔ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ میری تم لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں جو پوچھ رہا ہوں ان سوالوں کے جواب دو۔ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب بھی اسی میں مل جائیں گے۔ اب بتاؤ تم کیا کام کرتے ہو؟ پہلے میرے ہاتھ کھولو، میری آنکھوں سے پٹی ہٹا۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، نوارد کے اشارے پر وہاں پہ موجود تیسرے فرد نے ٹھنڈے برف والے پانی کی بالٹی اس آدمی کے چہرے کو فوکس رکھ کر اس پہ پھینکی۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا ایک دفعہ تو اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ کمرے میں اس کی چیخیں ابھری۔ ابھی پہلے شوق سے نکلا نہیں تھا جب ایک اور بالٹی اس کے اوپر گرائے گی۔ اس کی ہمت یہاں تک کی تھی، اونچی آواز میں بولے گیا، میں پوچھنا ہے، میں بتانے دیں کو تیار ہوں، جو پوچھنا ہے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام سرفراز احمد اور میں SHO ہوں۔ اگر تم میرے ہر سوال کا جواب یوں ہی آسانی سے دے دو گے تو ہم دونوں کا ہی فائدہ ہوگا۔ کتنے سال ہو گئے تمہیں سروس کرتے ہوئے؟ پچھلے 20 سال سے۔ نہ صرف اس کی آواز کانپ رہی تھی بلکہ وہ خود بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہاں تو SHO سرفراز احمد، تم نوکری کس کی کرتے ہو؟ سرکار کی۔ تمہارے پیشے کا مقصد کیا ہے؟ عام عوام کو تحفظ فراہم کرنا۔ کیا تم نے عام عوام کو تحفظ فراہم کیا؟ میری 20 سالہ سروس ایک ریکارڈ ہے، جس سے مرضی جا کر پوچھ لیں، میں ایک ایماندار۔ نوارد نے اس کو درمیان میں ٹوک دیا۔ تمہاری 20 سالہ سروس میں سنہری حروف میں تمہاری بے غیرتی کے چرچے لکھے ہوئے ہیں۔ کن کن حکمرانوں کے تم نے تلوے چاٹے ہیں، کن کن کے دھندوں کو پھلنے پھولنے میں مدد دی ہے۔ یہ سب الزام ہے۔ تم ہو کون؟ مجھے اپنا باپ ہی سمجھو۔ جس لہجے میں کہا گیا تھا سرفراز کو سوچنے پر مجبور کر گیا۔ کیا اس پر انکوائری لگائی گئی تھی؟ ان لوگوں کا تعلق کس محکمے سے؟ اپنے رویے سے کوئی تخریب کار نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا انداز انتہائی پروفیشنل تھا۔ وہ صبح 5 بجے گھر کی قریبی پارک میں چہل قدمی کے لیے آیا تھا جب سے اس بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے صبح نہار منہ سیر کرنے کا مشورہ دیا ہوا تھا۔ پارک کے دروازے پر ہی پہلے سے رکی ہوئی ایک گاڑی کو بظاہر بونٹ کھول کر دیکھنے والے آدمی نے سرفراز کے قریب آنے پر نہ جانے کیا کیمیکل سرفراز کو انجیکشن کے ذریعے لگایا تھا جس نے اس کو نیم فالج زدہ کر دیا۔ سارا عمل چند سیکنڈ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی وہ اس کمرے میں موجود تھا۔ تم نے کہا تمہارا کام عام عوام کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک؟ ہاں۔ 3 ماہ پہلے تمہارے تھانے میں ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والے جنسی زیادتی کا کیس درج کروانے آئی تھی، کیا تمہیں یاد ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں، نہ جانے ایک دن میں کتنے ہزاروں لوگ کیس جمع کرواتے ہیں۔ مجھے ہر کیس تو ازبر نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر وہ کیس تو ازبر رہتے ہوں گے جن میں تمہیں منہ مانگا مالی فائدہ حاصل ہوا۔ میں رشوت نہیں لیتا ہوں۔ کس کو بتا رہے ہو؟ میں کہہ چکا ہوں، مجھے اپنا باپ سمجھو۔ میرے پاس تمہارے ایک کرتوت کا ریکارڈ موجود ہے۔ جو نوازشیں تم نے کالے دھندے والوں سے وصول کی، جواب میں تم نے بے قصور لوگوں کا خون چوس کر اپنی حرام کی کمائی حلال کرنے کی پوری جاں فشاں کوشش کی ہے، مگر وہ کیا ہے کہ لوگوں کے ٹیکس سے ملنے والی تنخواہ تم مفت میں کھاتے رہے ہو، کیونکہ آج تک عوام کو تم سے بھلائی کوئی نہیں ملی۔ اب وہ کمائی حلال کرنے کا وقت ہے۔ اب بتاؤ نوید نامی 15 سالہ بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا، کن لوگوں کا ہاتھ تھا، اور جب وہ مدد لینے تمہارے پاس آیا تم نے جواب میں کیا سلوک کیا؟ ساری کہانی حرف بحرف دہراؤ، جہاں ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر نہ ہو۔ میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر تمہیں شکاری کتوں کے سامنے پھینک دوں گا جس کو تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تم کن لوگوں کے ساتھ دشمنی پالنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تمہاری نسلیں ختم کر دیں گے۔
میری زندگی میرے اللہ کی دین ہے، موت بھی برحق ہے جو اللہ ہی کی جانب سے آنی ہے۔ میرا صرف ایک ہی مالک ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس لیے اب بہت سوچ سمجھ کر میرے سامنے اپنی زمینی خداؤں کا نام لینا، ورنہ جو چند سانسیں بچی ہیں ان سے بھی جاتے رہو گے۔ بولو، نوید والے کیس میں حقیقت کیا ہے؟ میں کسی نوید کو نہیں جانتا۔ نوارد نے پاس کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا اور خود دونوں ہاتھ کمر پہ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکا سر اس بات میں ہلا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ 1 منٹ بعد واپس آیا تو ایک 4 فٹ کے بل پٹ کا بیلٹ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، مگر وہ کتا اتنا طاقتور تھا، لڑکے کی پوری طاقت کے باوجود کتا اس کو کھینچتا ہوا چل رہا تھا۔ کتے کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ ایک دفعہ بھونکا تو وہاں موجود افراد کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے سرفراز کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دی، جو پہلے ہی کتے کی موجودگی کو محسوس کر کے منتوں پہ اتر آیا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر کتا یوں غصے سے سرفراز کی طرف بھاگا، اگر پیچھے سے اس کو فوراً پکڑ نہ لیا جاتا تو یقیناً وہ سرفراز کو 2 سیکنڈ میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ کتا گھراتے ہوئے اچھل اچھل کر سرفراز کی جانب لپک رہا تھا۔ کمرے کا بلب بند کر کے ایسی لائٹ جلائی جا چکی تھی جو صرف کتے اور سرفراز کے علاوہ باقی کمرے اور انسانوں کو تاریکی کا حصہ بنا گئی۔ کالی شلوار قمیض والا چلتا ہوا کتے کے پاس آیا اور اس کی فر میں ہاتھ مار کر تھپکی دی۔ کتا اور بھی خوفناک شکلیں بناتا ہوا بھونکنے لگا۔ سرفراز کرسی پہ بیٹھا خوف سے سفید ہو گیا، شلوار گیلی ہو گئی۔ کیا اب بھی تمہاری یادداشت میں نوید کا نام نہیں آیا؟ نوید کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی۔ اب کی بار سرفراز کسی روبوٹ کی طرح بولتا چلا گیا۔ افسر کے اشارے پر ماتحت نے کتا وہاں سے ہٹا دیا۔ سرفراز بول رہا تھا اور وہ گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں نفرت لیے سن رہا تھا۔ یہ کام اس کے استاد نے کیا تھا۔ جس اکیڈمی میں وہ ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا، وہاں پر موجود ایک استاد نے اس کو بلیک میل کر کے بہت عرصہ تک اس کو اپنی زیادتی کا شکار بنایا تھا۔ کیسی بلیک میلنگ؟ نوید اپنے گھر والوں سے چوری شراب کی عادت میں مبتلا تھا۔ ایک دن اکیڈمی میں کلاس چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا جب اس آدمی نے ان لڑکوں کی ویڈیو بنا لی۔ بعد میں ان کو دکھا کر دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات نہ مانیں گے وہ یہ ویڈیو ان کے والدین تک پہنچا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک نوید ہی نہیں، کہیں اور لڑکے بھی اس شیطانی عمل کا شکار ہوئے تھے؟ ہاں۔ تم نے ان میں سے کتنے لڑکوں کی مدد کی؟ میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اکیڈمی کے استاد کی اوپر تک پہنچ ہے، مجھے اس کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا تھا۔ اندھیرے میں سے ایک ہاتھ اٹھا، پٹاخ کی آواز کے ساتھ سرفراز کے منہ پر اپنے انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ میں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ایک کر کے کئی تصویریں سرفراز کی گود میں پھینکی تھیں، جن کو دیکھ کر سرفراز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تصویروں میں وہ خود تھا اور اس کے ساتھ وہی نوید نامی لڑکا تھا۔ اب آیا کچھ یاد؟ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کارندوں کو خاص ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ یہ گلی محلوں اور اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کا اصل شکار کم سن بچے ہیں۔ یہ ان کو ٹریپ کر کے جنسی تشدد کا شکار بناتے ہیں۔ ان سے اپنے غلط مطالبات منوانے کی خاطر ان کو بری طرح مار پیٹ کرتے ہیں۔ ان پر اسلحہ تان کر دھمکی دیتے ہیں۔ اگر جو کچھ کہا گیا ہے وہ نہ کیا گیا تو یہ ان کو وہیں اسی وقت جان سے مار دیں گے۔ کئی کیسز میں بچوں کو ایسی ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں ایک بچے کا گلا کاٹ کر مارتے دکھایا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بچے مجبوراً ان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ ان کو قابو کرنے کے بعد دھمکی دی جاتی ہے، اگر انہوں نے باہر جا کر کسی سے اس بات کا ذکر کیا یا کسی کو ان کے خلاف بتایا، اس صورت میں ان کی ویڈیوز پورے سوشل میڈیا پر پھیلا دی جائیں گی۔ بچے بدنامی اور جان کے ڈر سے کسی کو نہیں بتاتے اور کہیں کہیں سال تک ان لوگوں کے ظلم کا شکار رہتے ہیں جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق ثابت ہوا۔ نوید سالوں کی برین واشنگ کے نتیجے میں اس قدر بے حس ہو چکا ہے، وہ اب اس چیز کو برا محسوس ہی نہیں کرتا، کیونکہ نہ صرف وہ لوگ بچوں کی ویڈیو بناتے ہیں بلکہ ان کو پورنوگرافک ویب سائٹس دکھا کر ذہنی طور پر ان کو مفلوج کر دیتے ہیں، جہاں وہ جو کچھ دیکھتے اور اس کے بعد عملاً کرتے ہیں اسی کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ تم ان کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ ان لوگوں نے معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر کل کو یہی لوگ تمہارے بیٹے یا بیٹی کو شکار کرتے ہیں، کیا تب بھی رشوت لے کر گھر بیٹھ جاؤ گے؟ کیا تب بھی ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی بجائے اپنے بچوں کو قصوروار گردان کر مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرو گے اور خود بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے بیٹھ جاؤ گے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بچوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ ایس ایچ او اندھیرے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے گھر آیا۔ کیوں، کیا بڑی تکلیف ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ تمہارے بچوں کی بات ہے۔
ان معصوم روحوں کی عصمت گیری جو تمہارے اختیار کے نیچے ہوئی، اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے، کبھی سوچا ہے؟ محشر تو کل برپا ہونا ہے، مگر میں پوری کوشش میں ہوں تمہاری باقی زندگی ہی ایک عبرت بن جائے، مگر میں تمہیں چانس دے رہا ہوں۔ سرفراز احمد جو ہر وقت الزام میں رہتا تھا، وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ کس مائی کے لال میں ہمت ہے جو اس کے سیاہ و سفید پر سوال کر سکے؟ جنہوں نے ان کو پیسہ لگایا تھا انہوں نے ہی اوپر والی سیٹیں خریدی ہوئی تھی۔ اسی لیے تو سسٹم بدلتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک غلط دوسرے غلط کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے۔ اس نے فائل میں سے ایک تصویر نکال کر سرفراز کے سامنے رکھی۔ تم بھی ایک فیملی والے انسان ہو، غالباً ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں کم از کم اتنی گارنٹی دینے کو تیار ہوں، تمہاری فیملی اس جنگ سے محفوظ رہے گی۔ وہ لوگ میرے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو تمہارے تعاون کرنے پر منحصر ہے۔ اگر تم سرکاری گواہ بن جاتے ہو، باوجود اس کے کہ تم ان کے ساتھی ہو، میں تمہارے خاندان کو پروٹیکشن دلوانے کو تیار ہوں۔ تمہارے خاندان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور اگر تم انہی حرام خوروں کے ڈر سے نہ جانے کتنے اور معصوم پھولوں کی زندگی سے کھیلنے کے اس عمل کو روکنے میں میری مدد نہیں کرتے، تو میں تمہیں میڈیا پر والنٹیئر بنا کر پیش کر دوں گا، جو خود آگے آ کر اپنے جرائم کا اقرار کر رہا ہے، اپنے سارے گروہ کے راز فاش کر چکا ہے۔ تو تم جانتے ہی ہو وہ تمہیں مارنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 2 دن ہیں۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوگا تو گارڈ کو بتا دینا، کیونکہ بیٹا تو زندہ سلامت اس کوٹری کے باہر دن کی روشنی صرف اسی صورت میں دیکھ پائے گا اگر میرا ساتھ دے گا، ورنہ میں تیرے لیے ایک ہی گولی ضائع کروں گا۔ میرے ملک میں ہر روز تجھ جیسے حرام خوروں کی وجہ سے نہ جانے کتنے بے گناہ موت کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ وہاں ایک آدھ تجھ جیسا جائے گا تو دھرتی کا بوجھ کم ہوگا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ ساری تصویریں فائل میں بند کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ وہ ہیرا باجی سے سلام دعا کرنے کے بعد اور کسی کا سامنا کیے بغیر سیدھی اماں وڈی کے کمرے میں آئی۔ ہیرا باجی سے ہی پتہ چلا اماں وڈی بڑی بہو کے ساتھ گاؤں میں کسی فوتگی والے گھر گئی تھی۔ درمیان والا دروازہ کھول کر اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھا اور اپنی ساری سوچ و پریشانی کو ایک طرف رکھ کر خود کو بہلانے کی کوشش میں کام میں جت گئی۔ اماں وڈی کی الماری سے سارے کپڑے نکال کر سلیقے سے تہہ لگا کر واپس رکھے۔ اماں وڈی کی پسند بڑی لاجواب تھی، دھیمے رنگوں کے دوپٹہ سیٹ، کچھ بریزا میں کچھ گل احمد میں استری ہونے والے استری کر کے رکھے، جو دھلنے والے تھے انہیں سرف میں بھگونے کے بعد بیڈ کی چادر تبدیل کی، سارے کمرے میں ایئر فریشنر سپرے کیا۔ وہ کپڑے کھنگالنے کے بعد باہر ڈالنے جا رہی تھی جب وڈی اماں کی آمد ہوئی، جو اس کو دیکھتے ہی غصے میں آ گئی۔ ادھر آؤ نا، میں یہ کپڑے ڈالا ہوں۔ اماں وڈی پھولی ہوئی سانس سمیت جا کر کرسی بیٹھتے ہوئے رانو کو آواز دیتے ہوئے بولی، کپڑے رانو کو دو، وہ ڈال دے گی، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ رانو کو ڈالنے نہیں آتے، وہ کپڑے الٹے کیے بغیر ڈال دیتی ہے، جس سے پرندوں کے گندے پنجوں کے نشان لگ جاتے ہیں، میں خود پھیلا کر آتی ہوں۔ رانو تمہاری نکچڑی پھپھو کی خاص ملازمہ ہے، اگر وہ اس کو راضی رکھ سکتی ہے تو میرے کپڑے بھی پھیلا سکتی ہے، ویسے بھی باہر گھپ اندھیرا ہو رہا ہے، اس وقت پرندے کہاں سے آنے ہیں؟ اس دوران رانو اپنی پراندھی ہلاتی ہوئی آ گئی۔ جی وڈی اماں۔ ارے تاشفا باجی تم آ گئی ہو، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں میں اعلان کرنا بھول گئی تھی، یہ لو اماں وڈی کے کپڑے اچھے سے کر کے پھیلانا۔ لو جی، میں تو ہر کام ہی اچھا کرتی ہوں، لائیے ادھر۔ رانو کپڑے اس کے ہاتھ سے لے کر یہ جا وہ جا ہوئی۔ اس نے ڈری نظروں سے وڈی اماں کو دیکھا جو ابھی تک اس کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اب ادھر آ کر بیٹھو گی یا میں دعوت نامہ بھیجوں؟ اگر آپ بے عزتی کرنے کو بلا رہی ہیں تو میں نے نہیں آنا۔ نواب زادی کہیں کی، میں بھلا کیوں بے عزتی کروں گی؟ میں تو تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے کو بلا رہی ہوں، شرم تو نہیں آتی؟ یہ آخر کیا حماقت ہے؟ مزید کوئی حماقت نہیں ہوگی کیونکہ سب ختم ہو گیا۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور آ کر اماں کے ساتھ خالی پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ختم ہوا ہے؟ رشتہ۔ کس کا رشتہ؟ میرا اور اس کا۔ کس نے کہا؟ وہ کہہ کر گئے ہیں۔ وہ یہاں آیا تھا؟ اماں وڈی کے ماتھے پر موجود تیوری مزید گہری ہو گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، پر تمہیں لینے کو تو غفور گیا تھا، راستے میں وہ نازل ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر یہ کیوں کہہ رہی ہو رشتہ ختم ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ اماں وڈی، کیا واقعی آپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ہمدردی نہ ہوتی تو تجھے یوں اپنے ساتھ باندھ کر کیوں رکھتے؟ تیرے مرحوم باپ کے ساتھ میرا وعدہ تھا تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اگر ایسا ہے تو پلیز میری جان چھڑوا دے۔ کس نے پکڑی ہے تیری جان؟
اسی نے جو اب مطالبوں پر اتر آیا ہے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ آج تو وہ صرف ہاتھ پکڑتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے اس کا منہ نوچ لوں، اس کے جسم کو دانتوں سے زخمی کر دوں۔ میرے پاس کوئی بندوق ہو، میں ساری گولیاں۔ بولتے بولتے چپ کر گئی، زبان تالو سے چمٹ گئی۔ یہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے زور زور کے تھپڑ ماری گئی۔ اماں وڈی نے دہل کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں کیے۔ وہ دھیمی مگر پھٹی آواز میں بولی، میرے ہاتھ چھوڑ دے۔ کیا آپ نے سنا نہیں میں کیا چاہتی ہوں؟ میں اس کا منہ نوچنا چاہتی ہوں، جس کے سوا مجھے کسی کا چہرہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ میری آنکھوں میں رہتا ہے اور میں اسی کے وجود کو چھلنی کرنے کا سوچتی ہوں۔ مجھے مار دے، میرا گلا دبا کر مجھے مار دے۔ اس کی حالت دیوانوں سی ہو رہی تھی۔ اماں وڈی کے دونوں ہاتھ اپنی گردن کی طرف کھینچتے ہوئے میں مسلسل رو رہی تھی۔ انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے کمرے میں کوئی بھی جب چاہتا آ سکتا تھا، مگر اس وقت کسی فرد کا آنا ہوتا تو یقیناً کہیں سوال جنم لیتے۔ انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو اپنے ضعیف بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگایا، شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے دھیرے تسلی دینے لگی۔ بس میری بچی، حوصلہ کر، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، میں ہوں نا، میں تمہیں اس طرح ٹوٹنے تھوڑی دوں گی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ آپ ان کو کہہ دیں وہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے بھول جائیں، کبھی میرے سامنے نہ آئیں۔ آخر کل کو سب جاننے کے بعد بھی تو مجھے چھوڑ جائیں گے، تو بہتر نہیں آج ہی چھوڑ جائیں۔ اماں وڈی، میں تعلق نبھانا تو دور کی بات بنا بھی نہیں سکتی۔ تمہاری دوا کدھر ہے؟ میں نے آنے سے پہلے دوا کھائی تھی۔ ایک خوراک اور کھاؤ، جاؤ شاباش۔ وہ دراز پہ پانی کا جگ رکھا ہے، گلاس میں پانی ڈالو اور دوا نکل جاؤ۔ کیا فرق پڑنا ہے اماں وڈی؟ مجھے تو اب دنوں مہینوں سالوں کا حساب ہی نہ رہا۔ کب سے یہ گولیاں کھاتی آ رہی ہوں، انہوں نے کیا بدلا ہے؟ میں تو آج بھی ویسی ہی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں بولتا۔ لوگوں کی یادداشت چھن جاتی ہے۔ میں اس معاملے میں بھی خوش قسمت نہیں ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے وڈی اماں کہ اللہ اپنے ایک ہی بندے کی قسمت میں اتنی ڈھیر ساری محرومیاں رکھ دے؟ کیا تھا جو اللہ مجھے بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرتے؟ مجھے کیوں ایسے میں شمار کیا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے؟ توبہ کرو تاشفہ، ایسے نہیں کہتے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اللہ کو تم سے محبت نہیں ہے؟ پھٹی اماں دیکھیے میری طرف، کیا اللہ جن سے محبت رکھے ان کی حالت میری جیسی ہوتی ہے؟ کیا زمانے میں ان کی شہرت میرے جیسی ہوتی ہے؟ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ پھٹی اماں، میں کوئی اندھی بہری تو نہیں ہونا؟ آئے کاش اس نے مجھے اندھا بہرا ہی بنا دیا ہوتا۔ تو میں اپنے رشتہ داروں کے چہروں پر جو نحوست مجھے دیکھ کر اترتی ہے، اس سے تو انجان رہتی۔ جو میری پھوپھیاں مجھے گھورتے ہوئے بڑبڑاتی ہیں وہ سنا ہی نہ دیتا۔ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ مجھے بروں میں شمار کیوں کیا گیا ہے؟ کس نے کہا تم بری ہو؟ تم تو بڑی نیک لڑکی ہو۔ مت کہیے مجھے نیک، یہ سب آپ مجھے تسلیاں دینے کو کہتی ہیں۔ آپ بس میرے پہ یہ ایک آخری احسان کر دے، اس کو کہیے وہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ آج ان کی بجائے اس کو کہہ رہی تھی۔ چھوٹی عمر میں جو نشہ انسان کو لگ جائے وہ آسانی سے نہیں جاتا، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے پھر میں اس کو چھوڑ رہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی، جا کر بیگ میں رکھا موبائل نکال کر واپس آئی، کانپتی انگلیوں سے لاک ہٹا کر ان باکس کھولا، لائف لائن والے ٹائٹل والا کانٹیکٹ کھول کر واٹس ایپ پر آئی ڈی کھول کر میسج لکھنے لگی۔ میں تاشفہ عباس اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں۔ آج کے بعد میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ میرے لیے کبھی نہ تھے، آج میں آپ کے لیے بھی مر گئی۔ میسج بھیج کر اس نے فون لاک کر کے بیڈ پر پھینکا، اپنے دوپٹے سے رگڑ کر سارے آنسو صاف کیے، بیگ میں سے 2 نیلی پیلی گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ گلے میں اتار لی۔ اماں وڈی کو وضو کروانے میں مدد دی۔ وہ ابھی نماز پڑھ رہی تھی جب نوازش علی ہلکی سی دستک دے کر اندر آ گئے۔ وہ وضو کر کے نکلی تھی مگر نوازش علی کو دیکھ کر جائے نماز کو بڑھتا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا، کیونکہ ان کے پیچھے ان کی بیگم بھی تھی۔ تاشفہ پر نظر پڑتے ہی شمیم کی تیوری چڑھ گئی۔ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے نوازش علی کو سلام کیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ تاشفہ بیٹی کیسی ہو؟ گھر پہ بھابھی اور بچیاں سب ٹھیک تھے؟ جی انکل، اچھی بات، جب اماں نماز سے فارغ ہو جائے مجھے بتا دینا، میں اتنی دیر باہر بیٹھتا ہوں۔ اچھی ہوا چل رہی ہے، اندر تو اے سی آن ہونے کے باوجود حبس محسوس ہوتا ہے۔ جی اچھا، اس نے فرما برداری سے کہا۔ نوازش علی تو باہر نکل گئے جبکہ شمیم اس کو گھورتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ کہہ کچھ نہیں رہی تھی مگر اندر کی نفرت آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ بڑی اماں کو سلام پھیرتے دیکھ کر شمیم تاشفہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اماں کے کپڑے تیار کر دو، کل میرے فربود کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ تاشفہ ناسمجھی سے شمیم کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو منحوس؟ سنا نہیں اماں کا سب سے اچھا جوڑا تیار کر دو۔
میں سن چکی ہوں، بدقسمتی سے بحری تو میں ہوں نہیں، اور آپ برائے مہربانی مجھ پر صرف اپنی نفرت ہی جتایا کریں، حکم چلانے کی کوشش نہ ہی کیا کریں، کیونکہ نہ تو میں آپ کی ملازمہ ہوں، نہ آپ کا لے کر کھاتی ہوں۔ اب گھورے کیا جا رہی ہوں؟ منہ میں کچھ ڈالا ہوا ہے جو بولتی بند کیے کھڑی ہوں؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، خواہ سامنے آ کر میرا بی پی بڑھا دیتی ہو۔ شمیم کو بولتا دیکھ کر اس کو اپنی بزدلی کا احساس ہوا۔ وہ جو کچھ سوچ رہی تھی مر کے بھی کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ باہر آئی تو ساری لڑکیاں گروپ کی صورت میں بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تاشفا پہ نظر پڑتے ہی عائشہ نے ہانک لگائی، ارے بے وفا تاشو، جلدی سے ادھر مرو ورنہ تیرا میرا مرن جیون ختم۔ تاشفا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، دل میں سوچا عائشہ کی نماز واپس آ کر پڑھ لوں گی۔ دھیمی چال چلتی ہوئی گیٹ تک آئی، باقی لڑکیاں جا چکی تھیں مگر عائشہ اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ تاشفا کے قریب آتے ہی اس کے گلے لگ گئی، کیا گھر جا کر کھانے کو نہیں ملتا؟ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ بیمار تھی اس لیے کمزوری ہوئی؟ کیا بیماری تھی؟ بھاری مردانہ آواز پر اس نے چونک کر پوچھنے والے کی جانب دیکھا۔ فربود صاحب آنکھوں میں شوق کی قندیلیں لیے اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تاشفا کے چہرے سے مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے بادلوں میں سورج غائب ہوتا ہے۔ فربود بھائی، آپ اپنی ٹرپ سے کب واپس آئے؟ صبح کا آیا ہوا ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ ساری لڑکیاں ذرا نہر پر جا رہی ہیں، میں اور تاشفا پیچھے رہ گئے۔ تاشفا جی تو بڑی مغرور لگتی ہیں، جس دن میں آیا تھا تب بھی سیدھے منہ سلام کا جواب نہ دیا، اور آج بھی میرا سوال سرے سے گول ہی کر گئی۔ ارے نہیں فربود بھائی، تاشفا تو ذرا مغرور نہیں ہے، ہاں بس کسی کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی ہیں۔ آپ محسوس نہ کیجیے گا، یہ یہاں واسع بھائی سے ہی کبھی بات کر لے تو کر لے، ورنہ باقی کسی لڑکے کو مخاطب کرنا دور ان کی جانب دیکھتی بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ تو سارے اس کے کزن نہیں ہیں، نہ بھی بولے تو کوئی بات نہیں، مگر میرے تو یہ ماموں کی بیٹی ہے، مجھے کیوں اتنا اگنور کرتی ہے؟ یا پھر دیسی لڑکیوں والے نخرے تو نہیں دکھا رہی ہے؟ اندر کمرے میں ماں کو چھوڑ کر باہر بھاگی تھی اور اب آگے بیٹا آ گیا تھا۔ تاشفا کو فربود کی گہری نظروں سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ جی چاہا شمیم پھپھو کو آواز دے کر اپنے لگتے جگر کو قابو کریں، تمہاری نیچ بھتیجی کے ساتھ الیک سلیک بڑھا رہا ہے۔ عائشہ چلے؟ ہاں چلو۔ اچھا فربود بھائی، آپ پھر بات ہوتی ہے، اپنی مری والی تصویریں ضرور دکھائیے گا۔ چلو میں تم لوگوں کے ساتھ ہی چلتا ہوں، اس وقت میں بھی فارغ ہی ہوں۔ عائشہ، مجھے شمیم پھپھو نے اماں وڈی کے کپڑے تیار کرنے کو بولا تھا، کل فربود صاحب کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں، میں نہر پر پھر کسی وقت چلی جاؤں گی، ابھی ذرا کام کر لوں۔ عائشہ کا جواب سنے بغیر ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ عائشہ نے معذرت خواہ نظروں سے فربود کو دیکھا، جو سنجیدہ نظروں سے تاشفا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر عائشہ کی طرف مڑا۔ کیا یہ میری وجہ سے واپس چلی گئی ہیں؟ اتنی عجیب کیوں ہے؟ آپ اس کو پرسنل نہ لیں، آپ کی جگہ عدیل یا نبیل بھائی بھی ہوتے تب بھی اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔ اصل میں شمیم چچی نے ایک آدھ دفعہ اس کو گھر کے کسی لڑکے کا کام کرتے دیکھ کر بڑی غلط باتیں کر دی تھی، حالانکہ مخاطب یہ کسی سے بھی نہیں ہوتی، سبھی یہ بات جانتے، پھر بھی نہ جانے کیوں آپ کی امی تاشفا کو اتنا ناپسند کرتی ہیں۔ کچھ یہ ویسے بھی چپ چپ ہی رہتی ہے، اوپر سے چچی کے رویے نے اس کو اور بھی روکھا کر دیا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے گھر سے نکل کر نہر کی جانب چل پڑے۔ فربود نے کندھے اچکاتے ہوئے ادھر ادھر کی اور باتیں شروع کر دی، یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی آخر اس کی ماں کو تاشفا کے ساتھ خار کیا تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ایک دم بور، فربود نے ہلکا سا کہکا مارا، یعنی بس گزارا ہی ہے، کوئی خواب یا جنون کوئی نہیں ہے؟ جنون ہے نا بھائی، ہاں جانتا ہوں ناول پڑھنے کا جنون ہے، مگر میں سوچتا تھا اب تک ہماری آشو کچھ نہ کچھ سنجیدہ ہو ہی گئی ہوگی۔ کیا کرنا ہے سنجیدہ ہو کر؟ ہونی تو اینڈ پہ شادی ہی ہے۔ ایک دفعہ پھر فربود کے لب پھیلے، بڑی ہو کر کیا بنوں گی؟ ہائے، آپ کو میں چھوٹی لگتی ہوں؟ تو اور کیا، ابھی تو تم میرے کندھوں تک بھی نہیں آئی ہو۔ ہائے اللہ، اپنے آپ سے تو نہ ہی ملائیے، آپ تو سرو اور سفیدے کی طرح لمبے ہی لمبے ہیں، مجھے نہیں ہونا اتنی لمبی، میرا قد جتنا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے۔ 4-5 منٹ میں ہی انہوں نے باقی پلٹون کو جا لیا۔ فربود کی آواز سنتے ہی ہیرا خوشی سے بولی، فربود آج ذرا ہاتھ لگے ہو تو اپنے ملک کی سناؤ، کیا تھا جو آتے ہوئے کوئی ایک آدھ گوری ہی لے آتے؟ ہاں وہاں مفت بٹتی ہیں نا، جو آپ کی خدمت کے لیے لے آتا۔ میرے بھائی ہماری نہیں پر اپنی خدمت کو ہی لے آتے، اب چچی بیچاری نے کہیں لڑکیاں رد کرنی ہیں۔ گوری کو تو جیسے امی جی نے 100 بسم اللہ کر کے گلے لگانا تھا، کیا پتہ لگا ہی لیتی، آخر اتنی گوری بہو ہونی تھی۔ دفع کریں گورا رنگ، ہیرا اپا، آپ کا بھائی کالی کے ساتھ ہی گزارا کر لے گا۔ ساری لڑکیاں مکئی کے دانوں کی طرح کھڑکھڑا کر ہنسی۔ لالے اپنی چچی بڑی سٹائلش عورت ہے، بڑا اونچا ناک ہے، وہ کسی کالی کو بہو نہیں بنانے والی ہیں، انہوں نے سارے ملک کی لڑکیوں کو وقت ڈال دینا ہے۔
میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، میں الٹا ان کو وقت ڈال دوں گا۔ تم لوگ کیوں دل چھوٹا کرتی ہو؟ تمہارا بھائی لڑکی ڈھونڈ چکا ہے، شادی تو اسی سے ہونی ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھی، کون ہے کیسی ہے؟ یقیناً گوری ہی ہے جو دل لے اڑی۔ ہائے بیچاری چچی کے ارمانوں کا کیا خون کیا ہے۔ تم ساری کی ساری پہلے یہ فیصلہ کر لو، میرا ساتھ دینا یا میری امی جی کا۔ ہمیں چچی کے ہاتھوں قتل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کی جانب سے پیشگی معذرت۔ کیسی بہنیں دی ہیں یا رب، جو مشکل کے آتے ہی آنکھیں پھیر گئی ہیں۔ پورا گھنٹہ نہر پہ بیٹھ کر گپے ہانکنے کے بعد وہ لوگ واپسی کو مڑے۔ راستے میں فربود نے سب کو کھوئے والی کلفیاں دلوائی۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال تھا کہ فربود اپنی دنیا میں مگن رہنے والا لڑکا، وہ تاثر دور ہو گیا تھا، کیونکہ چھٹی والے دن گھر کے باقی لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ گھر داخل ہوتے وہ سیدھا باہر والی بیٹھک میں گیا، کمرے میں قدم رکھا، نظر ٹی وی اسکرین پر پڑی جہاں نئی آنے والی انڈین فلم چل رہی تھی۔ اس کے سارے کزن اے سی کی ٹھنڈک میں مست لیٹے تھے۔ غصے کو قابو کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا، ٹی وی کا پلگ نکال دیا۔ اوہ یہ کیا کر رہے ہو یار، ابھی ہی تو اصل ایکشن شروع ہوا تھا، تم نے آ کر درمیان میں یہ سارا ستیہ ناش کر دیا۔ میں جب بھی اس کمرے میں آتا ہوں تم لوگ کوئی نہ کوئی فلم ہی دیکھ رہے ہوتے ہو، دنیا کا بھی ہوش خبر ہے یا نہیں؟ کیڑے پڑے جانوروں کی طرح اندر گھس گھس کر آرام ڈھونڈتے ہو، نکلو نہ ذرا باہر۔ اوہ یار باہر جا کر کیا کریں، کوئی کام بھی تو ہو۔ کام ہی ہے، آج پانی لگانے کی باری ہماری ہے، 2 لوگ ادھر جاؤ اور دوسرے 2 ڈرائیور کو جا کر ذرا مدد دو، کب سے بیچارہ ٹریکٹر پر بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ اگر وہ کھیت تیار کر رہا ہے تو احسان نہیں کر رہا، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کو صرف تنخواہ ملتی ہے اور وہ اس قدر محنتی ہے۔ تم لوگوں کو تو فری میں کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، نرم بیڈ، فری وائی فائی، نوابی طرز زندگی سب کچھ ملا ہوا ہے، پھر تم لوگ محنت کر کے اپنے اوپر لگائے گئے اپنے ماں باپ کے مال کو حلال کیوں نہیں کرتے؟ سارا دن سانڈوں کی طرح پڑے اونگھتے رہتے ہو، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ نکلو باہر، آج سے میں اس کمرے کو تالا لگا رہا ہوں، سب اپنے بستر اوپر چھت پر لگاؤ اور آج کے بعد ادھر ہی سونا۔ تو ہمارا ابا بننے کی کوشش نہ کر، 4 دن باہر کیا رہ آئے ہو، اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگ گئے ہو۔ جانے سے پہلے تم ہی یہاں لڑکیوں کے پیچھے خوار ہوا کرتے تھے، آج بڑے عقل مند بن رہے ہو۔ عدیل کی بات پر وہ بڑے تحمل سے بولا، تم میرے ساتھ منہ ماری کر کے اگر مجھے چپ کروانے کے چکر میں ہو تو بتا دوں، اپنی انرجی ضائع نہ کرو۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر DVD پلیئر اٹھا کر بغل میں دبایا اور وہاں سے نکل آیا۔ اگلا سٹاپ رضیہ چچی کا پورشن تھا۔ یہ کیا اٹھائے گھوم رہے ہو؟ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اس ڈبے کو کسی بستر والے بڑے سے ٹرنک میں پھینک کر تالا لگا دیں۔ رضیہ پہچانتے ہوئے بولی، چھاپا مار کر آ رہے ہو؟ ہاں جی، اب آپ کے شوہر صاحب سے ایک کام ہے، اسی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ یعنی کام نہ ہوتا تو تم نے ادھر نہیں آنا تھا؟ نہیں، میں ایسا بھی مطلبی نہیں ہوں، آپ کے ہاتھ کی بنی دھڑڑ کا لسی پینے لسی پینے کے لیے ہر صبح آتا تو ہوں۔ رضیہ چچی جواب دینے ہی لگی تھی جب اندر سے دستگیر کی آواز آئی۔ کیا باہر فربود بول رہا ہے؟ اس کو اندر بھیجو، مجھے کام ہے۔ جاؤ، تمہاری خوشبو اندر جا چکی ہے، اب آواز پہ آواز آنی ہے۔ اب چچا بھتیجے کی محبت پر جلنے کی بجائے فالسے کا شربت بنا کر پلایا ہے، قسم سے ساری جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ سب سے جائز خواہش تو تمہارے لیے لڑکی دیکھنے وقت جانے کی ہے، وہاں جانے کے لیے تو تمہاری اماں نے ہمیں جھوٹے منہ بھی دعوت نہیں دی ہے۔ ارے پہلی دفعہ جو جا رہی ہیں اس لیے ایسا روکھا رویہ رکھے ہوئے ہیں، ابھی تو نہ جانے کتنی لڑکیاں دیکھیں گی، پر آپ فکر نہ کریں، شادی میں آپ کی پسند کی لڑکی کے ساتھ ہی کروں گا۔ بھابھی کے کان میں تمہاری یہ بات پڑی نا تو وہ تمہیں کمرہ اریسٹ کر دیں گی، یہ تو اماں وڈی کے ڈر سے وہ ہم لوگوں کو برداشت کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو میری محبت پر کوئی شک ہے؟ وہ 1 چھوڑ لاکھ مرتبہ مجھے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں، پر میں نے تو کبھی آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، آپ تو میری چھوٹی ماں ہیں۔ جس بیٹے سے آپ کو اتنی محبت ہے اسی محبت کے صدقے اس کی ماں کے رویے کو بھی نظر انداز کر دیا کریں۔ اچھا جاؤ، جا کر چاچو کی بات سن لو، ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں سے اتنی سیانی باتیں سیکھ کر جوان ہوئے ہو، ہر وقت ڈر رہتا ہے ہماری ہی نظر نہ لگ جائے۔ شہزادہ گلفام صاحب، اگر تعریفوں سے دل بھر گیا ہو تو اندر تشریف لے آئیے، ہمارے ابا حضور ملاقات کو بےتاب ہیں، 2-4 قصیدے وہاں سے بھی سن لیں۔ واسے کا چہرہ دروازے کے فریم میں ابھرا، اس نے DVD باکس رضیہ کے ہاتھ میں دیا، خود واسے کے گلے میں بازو ڈال کر اندر چلا گیا جہاں دستگیر کارپٹ پر سارے کھاتے کھول کر حساب کتاب میں مصروف تھے۔ چودھری صاحب، اگر گندم اس دفعہ زیادہ ہی اچھی ہو گئی ہے تو کوئی 10-12 لاکھ میرے یار کی شادی پہ ہی لگا دیں، بیچارہ کب سے آپ کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کسی کو بچے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔
تمہارا بھی کہیں رشتہ پکا ہو جائے، پھر دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کر دیں گے۔ دستگیر کے جواب پر وہ بھسکڑا مار کر ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ سے قلم لے کر پرچیوں پہ لکھی تفصیل رجسٹر میں اتارنے لگا۔ یہ سراسر ظلم ہے، کیوں بے زبان کی بد دعا لیتے ہیں؟ میرا بھائی اس قدر شریف اور شرمیلا ہے، اگلے 2 سال تک بھی آپ اس کی رخصتی نہ کریں تب بھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا، پر میرا تو جگر ہے، یہ نہ بھی کہے مجھے پتہ چل جاتا ہے اب اس کی رخصتی ہونی چاہیے۔ میری فکر چھوڑو، اپنی سوچو۔ بھاسے کی بات کے پس منظر کو بڑی اچھی طرح جاننے کے باوجود مسکرا دیا۔ میرے لیے سوچنے والوں کی لمبی لائن ہے، اس لیے فی الحال میں اپنے دماغ کو آرام دے رہا ہوں۔ فربود تم ہوتے کہاں ہو؟ کبھی ایک جگہ ٹک کر بیٹھ بھی جایا کرو، جب بھی کسی کو تمہاری تلاش میں بھیجو یہی جواب آتا ہے، اس وقت گھر پر نہیں ہے، پرسوں سنا کہ مر ہی گئے ہوئے ہو۔ یار امریکہ جیسا ملک دیکھ کر آنے کے بعد بھی تمہارے سیر سپاٹے کے شوق پورے نہیں ہوئے؟ چاچو جی، امریکہ ہے اور پاکستان ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہے۔ نہ تو امریکہ میں پاکستان جیسے پہاڑ اور موسم ہے، نہ پاکستان میں امریکہ جیسا قانون۔ کیا بات کر رہے ہو؟ امریکہ کا قانون تو دنیا کا اندھا ترین قانون ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس اس بات کی زندہ مثال ہے۔ کاپی پر چلتے فربود کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ چاچو، ڈاکٹر عافیہ کا کیس امریکہ کے اندھے قانون سے زیادہ مسلمان جوانوں کی بے غیرتی کا ثبوت ہے۔ ہماری حکومتوں کے منہ پر کھلا تماچا ہے۔ اقبال نے ہماری توجہ اسی طرف کروائی تھی۔ خودی جب فرمایا خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کی دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر ہوئی، خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح اللہ کے آنکھ کے تل میں ہے۔ اور پھر فرمایا خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ جب آج کا ہمارا جوان غیرت کے نام سے بھی واقف نہیں ہے تو ہماری بہنیں بیٹیاں کس طرح محفوظ ہوں گی؟ جب معاشرے کا کوئی اصول ہی نہ رہے، جب برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے تو کام کیسے چلے گا؟ آج ہمارا سارا فوکس برانڈڈ کپڑے ہیں، فیشن ٹرینڈز دیکھنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آپ 9ویں 10ویں کے بچوں کو پوچھ لیں، لڑکے ایڈیڈاس، نائکی، زارا، گوچی کے دیوانے نظر آئیں گے۔ اسکول بیگ سے لے کر سیل فون تک لیٹسٹ ماڈل کا چاہیے۔ لڑکیاں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے گھر کی مثال لے لیں، گاؤں میں پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی ہیں، مگر جب مارکیٹ جاتی ہیں بریزرا، گل احمد، پیور کے علاوہ کسی کپڑے کی جانب دیکھنا بھی توہین سمجھتی ہیں۔ جو کپڑا 10-15 ہزار سے کم سرمایہ میں آئے اسے کسی کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ فربود تم کہاں سے ایسی باتیں سیکھتے ہو؟ گھر چھوڑ سارے خاندان برادری میں کوئی ایسے خیالات والا نہیں ہے؟ رضیہ اندر آ گئی تھی، اب حیرت سے پوچھنے لگی، جس پر فربود مسکرا بھی نہ سکا۔ بس چچی، جب تک ہم آسانیوں کا شکار رہتے ہیں دنیا کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، اپنی دنیا اور اپنے حال میں مگن، پر جب اکیلے دنیا کا سامنا کر کے اپنی جگہ بنانے کا شوق چڑھے تو پھر احساس ہوتا ہے میں تو ایک نقطے سی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ جب ابو نے میرا ویزا تو لگوا دیا، پر ایئرپورٹ پر رخصت کرتے وقت انہوں نے کہا جو رقم اس وقت مجھ سے لے کر جا رہے ہو میری طرف سے تمہارا وہی حصہ نکلتا ہے، اس کے آگے کچھ امید مت رکھنا، اپنا سارا خرچ خود اٹھانا ہے۔ مجھے اس وقت ابو کی بات فقط ایک مذاق ہی محسوس ہوئی۔ امریکہ جیسا مہنگا ملک اور کوئی مالی مدد نہیں، مر کے بس فیسوں کے خرچے ہی پورے ہو جاتے۔ پھر بھی تھا، ادھر امی نے کبھی خود سے ہل کر پانی کا گلاس تک نہیں اٹھانے دیا تھا، ادھر لوگوں کے سامنے جی حضوری کرنی پڑی۔ شاید ہی کوئی ایسا کام بچا جو میں نے نہ کیا ہو۔ ابو نے کہا تھا شادی کروانے کا بڑا شوق ہے تو اپنے آپ کو کسی قابل بنا کر دکھاؤ۔ برخوردار، تم نے بھی تو حد ہی کر دی تھی، ابھی FSC بھی مکمل نہیں ہوئی اور جناب کو شادی کا بھوت چڑھ گیا۔ چاچی یہ بھی تو غور کریں نا، آج کل سستے فون پیکج اور ساری رات پڑھائی کے بہانے فون اور لیپ ٹاپ پر جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے یہ سب تو نہیں نہ کیا، بس وہ لڑکی اچھی لگ گئی، جھٹ امی کو بتا دیا، یہی غلطی کی۔ امی نے تو مجھے نانی یاد کروا دی۔ سدا کے چپ رہنے والے ابو بھی ان دنوں جلاد ہی بن گئے تھے۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی جب انسان کے ستارے گردش میں آ جائیں پھر سارے کام ہی الٹ ہوتے ہیں۔ چلو اگر ماں باپ نے سختی کی تو آج اس کا پھل بھی تو مل رہا ہے۔ جو کل تک ماں باپ کے ناک میں دم کیے رکھتا تھا آج ماشاءاللہ اتنا نیک اور سعادت مند بیٹا ہے جس کی ہر ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے۔
अम्मी आप इतनी इम्प्रेस ना हो, ये आज भी कमीने का कमीना पिए बस बातें बनाने में माहिर हो गया हुआ है, आखिर घाट घाट के पानी पीकर आया है। वासी ने माँ की मालूमात में इजाफा करना चाहा, जिस पर फरबूद हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। वासे भाई, अगर आपके वालिदैन आपके मुकाबले में छोटे भाई से ज़्यादा इम्प्रेस हैं तो इस बात पर आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? सच बर्दाश्त क्यों नहीं होता जीजा जी? वासे हंसते हुए बोला। बेटा तू पहले ये फैसला कर ले, तू मेरा साला है या भाई है? मैं ट्विन बनूं, जिस वक्त जिस रिश्ते में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा वहीं बन जाऊंगा। जैसे अभी आप बिल्कुल जीजा जी लग रहे हैं। यानी इस वक्त तुम्हें मुझसे कोई काम है? जी मेरी जान, दुरुस्त समझा। मुझे अपने फ़ोन के लिए नई सिम चाहिए। अगर नागवार ना गुजरे तो जाकर डस्के से पकड़ लाते। वासे ने इस बात में सर हिला दिया, जबकि रज़िया गिलासों में फालसे का शरबत डालते हुए बोली, क्या सिम कल नहीं आ सकती? अब तो बड़ी रात हो गई है। अम्मी सिर्फ 10:15 हुए हैं, हम लोग आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। वैसे भी हमारा रास्ता बड़ा साफ़ सुथरा है, डर वाली कोई बात नहीं है। फरबूद रजिस्टर वापस देते हुए बोला, वो जो 4 निकम्मे छुट्टियों की वजह से अयाशी मार रहे हैं उनसे काम लें। अभी मैं कहकर तो आया हूँ, मगर एक दफ़ा आप डांट देंगे तो ज़्यादा असर होगा। उनको मैं देख लूँगा, तुम दोनों ने अगर ज़रूरी ही जाना है तो जल्दी निकलो। फ़ोन साथ लेकर जाना और वासे स्वीट हाउस वाले को कहना अब्बू ने कल डेरे पर आने का कहा है। जी अच्छा। शरबत का एक एक गिलास पीने के बाद दोनों आगे पीछे चलते हुए बाहर को आ गए। निचले सहन में अभी तक नवाजिश अली और चौधरानी जी की महफिल जमी हुई थी, जिसमें मौजूद अफराद की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो चुका था। घर की सारी नौजवान पार्टी वहीं बैठकर आम खाने की मुकाबला बाजी फरमा रही थी। फरबूद के कदम पीछे ही रुक गए। वासे की फरबूद के साथ टक्कर हुई, जिस पर वो तिलमिला कर बोला, बीच रास्ते में पिलर की तरह रुके हो, बंदा पिछली ट्रैफिक का ही ख्याल कर लेता है। ट्रैफिक कांस्टेबल साहब, आगे कचहरी लगी हुई है, इधर से गुजरे तो दादी ने शहर नहीं जाने देना। तो अब फिर क्या करें? छत के रास्ते हवेली की तरफ निकल जाते हैं। वासे को तजवीज़ पसंद आई, जिस पर अमल करते हुए वापस मुड़ा। आजा मेरे शेर, इस दफ़ा मैं आगे लगता हूँ। वासे आगे, फरबूद पीछे। अभी 2 ही कदम उठाए थे जब नवाजिश अली की आवाज़ पहुँच गई। ऐ जी सरकार, इतनी खामोशी और दबे पाँव, आखिर किधर की तैयारियाँ हैं? फरबूद के मुँह से बुड़बुड़ाहट निकली। मर गए यार। रुक कर पीछे देखा। तमाम हाजरीन महफिल की तवज्जो का मरकज़ वहीं दोनों थे, जिनके चेहरे दूसरी जानिब थे। वो भी गर्दनें मोड़कर उनको ऐसे देख रहे थे जैसे वासे और फरबूद के सींग निकल आए हों। अब क्या करें? वासे के पूछने पर फरबूद बोला, मुझे तुम्हारे सवाल से मेडागास्कर एंड मेडेटेड फिल्म का वो सीन याद आ गया है जब जानवर का कार्गो शिप पर सवार तो हो जाते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि शिप में तेल ख़त्म है। और जब पेंगुइन अपने बॉस से पूछता है, क्या उनको बता दूँ शिप में तेल नहीं है, इसलिए बेवकूफ़ों की तरह खुश होने की ज़रूरत नहीं, इस आइलैंड से जाने का कोई रास्ता नहीं। तो बॉस जवाब देता है, उनको खुश होने दो, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, आखिर उनको खबर हो ही जानी है, इसलिए तुम लोग बस मुस्कुराकर अलविदाई हाथ हिलाते जाओ। वासे हंसते हुए बोला, तुम्हारा मतलब है हमें भी यही करना चाहिए? और क्या, मुस्कुराओ और हाथ हिला दो। उधर खड़े होकर क्या खुसर फुसर कर रहे हो, इधर क्यों नहीं आ रहे? नाचार वो दोनों आगे बढ़ाए। बड़े चाचू, ये लोग इधर तो नहीं जा रहे हैं? अदील ने जेब से सैनमा के 2 टिकट निकालकर नवाजिश अली के सामने किए। नवाजिश अली तो उधर मतवज्जे हो गए, पर फरबूद ने वासे को नज़रें दिखाई और तासुफ में सर हिलाया। फरबूद भाई, ज़रा अजीब नहीं लगता दूसरों को रोक टोक करना? जो बेचारे घर की 4 दीवारी में बैठकर कोई एक आध फिल्म देख लें, उसकी इतनी तकलीफ़ हो रही थी, और ख़ुद आप सैनमा जाते हैं। थाफा कुटनी औरत कहीं कि मैं सैनमा जाता हूँ, मुजरा देखने नहीं जाता, जो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश में हूँ। जो फिल्में तुम देखते हो उनमें सिवाय ठरकीपन और सस्ते रोमांस के और क्या होता है? हाँ जी, आप तो क्रॉनिकल ऑफ मोज़ेस जैसी फिल्में ही देखते हैं। वासे पहले ही आम पकड़कर खाने में मसरूफ़ हो चुका था। फरबूद अदील को काबू करने के चक्कर में जल्दी से बड्डी अम्मा और बाजी हीरा के दरमियान खाली पड़ी जगह पर बैठते हुए बोला, अच्छा यार, एक डील करते हैं, मैं सैनमा जाना बंद कर देता हूँ, तो अपना बदेसी सैनमा बंद कर दे। बताओ, मंजूर है? बात करते करते यूं ही अपनी अम्मी पर नज़र पड़ी, जो उसके बराबर बैठी हीरा को घूर रही थी। मकान की अंदाज में बाएं तरफ गर्दन मोड़ देखा। एक पल को तो अपनी बात भूल गया। जिसे वो बाजी हीरा समझा था वो ताशफा आवाज़ थी। दोनों के कंधे मस्त हो रहे थे। वो गमो गुस्से से उसको देख रही थी, क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा दुपट्टा फरबूद के नीचे आया हुआ था, वरना वो उसी वक्त वहाँ से उठ गई होती। फरबूद को लगा
جیسے ان دو آنکھوں نے اس کو جکڑ لیا ہو، ہل بھی نہیں سکے گا۔ سارے چہرے، ساری آوازیں غائب ہو گئی۔ واسے کو بری طرح غوطہ لگا تھا، کھانس کھانس کر اس کی حالت بری ہوئی، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا سب کی توجہ فربود سے ہٹ کر واسے کی جانب ہو گئی۔ فربود بھی ہوش میں آ کر معذرت کرتا فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ باقی کا سارا وقت وہ کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر اپنے والد کے پہلو میں بیٹھا آموں سے انصاف کرتا رہا۔ تاشفا کے پہلو سے فربود کے اٹھتے ہی واسے کی کھانسی رک گئی تھی۔ یہ بات تاشفا کے سوا کسی نے شاید محسوس بھی نہ کی تھی۔ وہ بغیر کسی بات کے خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، کیونکہ شمیم ابھی بھی زہر خند نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے فربود کے وہاں بیٹھنے میں سارا قصور تاشفا کا ہو۔ تاشفا کا دل بری طرح بھر آیا۔ نہ جانے اس عورت کا اس نے کون سا نقصان کیا تھا جو وہ اس کی بے ضرر جان سے اتنا بیر رکھتی تھی۔ اس نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت جانی، اس بات سے بے خبر کہ کسی نے ترچھی ڈھکی چھپی نظروں سے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اندر آ کر اس نے اپنا بیگ خالی کیا جو ابھی تک ویسے ہی اس کے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اماں وڈی کی سونے سے پہلے لینے والی دوا نکال کر ان کے بیڈ سائڈ پر رکھی، پھر اپنا فون لے کر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ لائٹ بند ہی رہنے دی۔ باہر کا موسم پیارا تھا، اندر تھی تو حب سی، مگر اور کوئی آپشن نہ تھا۔ اماں وڈی کے کمرے میں موجود اے سی کی کولنگ یہاں تک بھی آتی تھی، جو گزارے کے لیے بہت کافی تھی۔ تاشفا کے موبائل کا انٹرنیٹ ڈیٹا چلاتے ہی واٹس ایپ پہ میسیجز آ گئے۔ لائف لائن کی طرف سے کل 2 میسیج تھے، جنہیں وقتی طور پر اگنور کرتے ہوئے سیما آپ کے میسیج کھول کر پڑھنے لگی۔ حالانکہ دل کر رہا تھا فوراً کھول کر دیکھے آخر اس نے کیا جواب دیا ہے۔ بڑی توجہ سے سیما آپ کے میسیج پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ الفاظ آگے پیچھے گڑبڑ ہوتے رہے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں ڈرم کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ 2 پل کو آنکھیں موند کر اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو سرزنش کی۔ اس سے تعلق ختم کرنے کا شوق ہے اور اتنا سا بھی صبر نہیں ہے۔ اس سے بات کیے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا۔ اس کو چھوڑو گی کیسے؟ آنکھیں کھول کر فون کی اسکرین دیکھی، لائف لائن کے نام والی چیٹ کھولی۔ کتنی دیر لب بھینچ کر سنجیدہ نظروں سے اسکرین کو دیکھتی رہی، جہاں صرف اتنا لکھا تھا، تینوں چھڑیے تے تھاں مریے، دل تینوں دے بیٹھے، ہن کریے تے کی کریے۔ چھوڑنے کی باتیں غصے میں کر لو، مذاق میں بولو، پر حقیقت میں یہ میری موت کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ بے یقینی سے اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ کتنی آسانی سے وہ یہ بات کہہ گیا تھا۔ بے اختیاری سے جلدی جلدی انگلیاں کی بورڈ پر بھاگنے لگی۔ اتنی بڑی بات آپ اتنی آسانی سے کیسے کہہ گئے؟ سیماب کو جواب دیے بغیر ہی اس نے فون بند کر کے سائڈ پہ ڈال دیا۔ آنکھوں کی نمی ہتھیلی کی پشت سے پہنچ لی جب میسیج کی ٹون نے متوجہ کیا۔ لائف لائن کا ہی میسیج تھا، تو مگر ایک ہی دن میں میرے کردار کو مشکوک سمجھ کر مجھے دھتکارنے کے بعد، مجھے چھوڑنے کا حکم سنانے کے باوجود میری موت کے ذکر پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے اپنی انسیت جتا سکتی ہو، تو کیا تم سے ہلکا سا ناراض ہونے کا مجھے حق نہیں ہے؟ اگر میں معافی مانگ لوں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر منتظر نگاہوں سے اسکرین پر جواب کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، جب بیچ میں سیماب کی کال آ گئی۔ اس نے انگلی کی حرکت سے کال کاٹ دی۔ معافی مت مانگو، مجھے بس اپنے رویے کی وجہ بتا دو۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو کیا تم جان بوجھ کر مجھے ٹارچر کرنے کو ایسا سلوک کرتی ہو؟ فون پہ نارمل باتیں کرتی ہو، سامنے آنے پر یوں اجنبی بن جاتی ہو جیسے مجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور میں کوئی خون آشام بلا ہوں جو اپنے زہریلے دان نکال کر تمہیں کھا جاؤں گا؟ میری ایک بات مانیں گے؟ ماننے والی ہوئی تب ہم ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر دل بہل جائے گا، میرا یا تمہارا۔ کافی دیر بعد کانپتی انگلیوں سے لکھا، دونوں کا۔ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیونکہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ آپ کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتی جو آپ کا حق ہے۔ میں نارمل نہیں ہوں، میری زندگی میں کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ رہ بھی نہیں پاؤں گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی جب ٹون دوبارہ بجی۔ کیا میں اتنے سالوں کے تعلق میں تمہارا اتنا سا بھروسہ حاصل نہیں کر پایا ہوں جس کے بل بوتے پر تم مجھ سے اپنی پریشانی بیان کر پاؤ؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ خود کو باور کروا رہی ہو یا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ جھوٹ کیوں بولوں گی؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کیوں مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہو؟ دل کی جو بات ہے وہ بے خطر ہو کر کہہ دو۔ آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میری طرف سے شب بخیر۔ تاشفا جی، میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے رویے نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ کیسا ڈر؟ کھونے کا ڈر۔ آپ جتنے غصے میں گئے تھے مجھے تو لگا آپ کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کریں گے۔ تمہارے معاملے میں خود اپنے آپ کو بھی حیران کرتا ہوں۔ مجھے اس وقت ضروری کام سے جانا، پھر بات ہوگی۔
خداحافظ کے ساتھ کس کا ایموجی آیا تھا۔ تاشفا کو عجیب بھی لگا اور حیران کن بھی، کیونکہ پہلے کبھی بھی اس نے یہ ایموجی نہیں بھیجا تھا۔ پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا، ہو سکتا ہے غلطی سے ایسا ہوا ہو۔ مجھے تو غلطی سے بھیجا، کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی اور کے ساتھ دوستی ہو، کسی اور کو ہر روز ایسا میسج بھیجتا ہوں؟ ہونے کو تو کچھ بھی ممکن ہے، میں اس کو جانتی ہی کتنا ہوں، سوائے ایک ورچوئل تعلق کے، اور ہے ہی کیا۔ اس کو خود اذیتی کی اتنی عادت ہو چکی تھی، جیسے خوش مزاج لوگ بری سے بری صورتحال میں بھی کوئی نہ کوئی خوشی کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ وہ پنکھا بند۔ خوش مزاج لوگ بری سے بری صورتحال میں بھی کوئی نہ کوئی خوشی کا پہلو نکال لیتے، اسی طرح وہ ہر خوش ہونے والی بات میں بھی کوئی نہ کوئی نکتہ ایسا سوچنے بیٹھ جاتی جو خوشی کی روشنی کو مانت کر دیتا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ میں اور آپ کو پارٹ دے سکتی ہوں۔ پھر میں نے 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ پوری کرنی ہے، تو یہ ہوئے 45 منٹ، اب 15 منٹ کی تو آپ کو نہیں ایپیسوڈ دے سکتی نا، تو چلو 20 منٹ کی دیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ کر لوں۔ چلو آج کا کوٹا پورا ہو جائے گا، تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔